الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، علم میراث کی جو مسلسلات ہیں، جو تسلسل سے دروس چل رہے ہیں، ان میں سے ایک درس آج قرض خواہوں پر ترکے کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ میت کے ترکے سے متعلق کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے بعد وارثین میں ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو ان میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلا حق یہ کہ میت کی تجہیز و تکفین اور نہلانے کفناری کا جو خرچ ہوتا ہے وہ نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد جو میت پر قرض ہے یا میت کے مال پر جو قرض ہے اس کو ادا کر دیں گے۔ اور یہ بات یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ میت کی تجہیز و تکفین کا خرچ نکالنے کے بعد جو بچا تھا اس میں قرض ادا کر دیا، قرض ادا کرنے کے بعد کوئی چیز بچا ہی نہیں، ساری چیزیں قرض میں چلے گئیں، تو اس کے بعد کا کوئی حق اب ادا ہی نہیں کر سکتے، وارثین کا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ قرض کی ادائیگی میں وارثین کو جلدی کرنی چاہیے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق، اگر وارثین کا قرض مکمل ہونے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کا 1/3 جو ہے، اگر وہ وصیت کیا ہو تو وصیت ہم پوری کریں گے، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ وارثین کا حق ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہم کو پہلے ہی کر لینی چاہیے۔ اگر وصیت کرتے کرتے پورا مال ختم ہو جائے، وہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ 1/3 ہے، تو تھوڑا مال رہ جاتا ہے، تو وہی تھوڑا مال وارثین کا حق ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترکہ کم ہے لیکن قرض جن سے وہ لیا تھا وہ زیادہ ہے، قرض خواہ زیادہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ 1 لاکھ روپے اس نے چھوڑے لیکن 2 لاکھ روپوں کا قرض اس پر باقی ہے، تو اب ہم کیسا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو 2 لاکھ روپے ہیں کتنے افراد پر بٹے ہوئے ہیں، یعنی ایک آدمی سے اس نے لیا تھا یا کئی آدمیوں سے لیا تھا۔ اگر وہ ایک آدمی ہی سے لیا تو اس کو کہیں گے کہ دیکھو یہی ترکہ جو 1 لاکھ روپے ہے وہی بچا ہے، وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ اور جو ان کے وارثین ہیں وہ بھی اگر اپنی طرف سے اپنے میت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ادا کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے وہ، اور ان کو ایسا کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں کر سکے تو 1 لاکھ جو ترکہ رہ گیا ہے وہ ترکہ وہ 2 لاکھ جن سے اس نے لیا تھا ان کو دے دیں گے، اور ہو سکتا ہے معافی کی درخواست کرنا چاہیں کر لیں گے۔ کبھی ایسا ہو کہ وہ جو 2 لاکھ روپے ہیں 3 افراد پر بٹے ہوئے ہیں، کسی سے اس نے 80,000 روپے لیے تھے، کسی سے اس نے 70,000 روپے لیے تھے، 80 اور 70 1.5 لاکھ روپے ہو گئے، اور کسی سے اس نے 80,000 70,000 پھر 50,000 کسی سے لیے تھے، تو 2 لاکھ روپے یہ 3 افراد پر بٹے ہوئے ہیں، اور ترکہ ہے بالکل کم، یعنی 1 ہی لاکھ روپے۔ تو ہم جب تقسیم کرنے بیٹھیں گے تو ان تینوں کو ان کے قرض کے تناسب سے ہم دیں گے، یعنی 80,000 کو اس کے حساب سے، 70,000 والے کو اس کے حساب سے، اور 50,000 والے کو اس کے حساب سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم میت کی ایک مد کھینچتے تھے ویسے ہی ہم بھی کریں گے۔ اب دیکھیے، میں مثال کے طور پر فار ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جن لوگوں سے اس نے قرض لیا تھا، ایک کا نام خالد ہے، اور ایک کا نام حامد ہے، اور ایک کا نام قاسم ہے۔ خالد سے اس نے 6,000 روپے لیے تھے، اور حامد سے 4,000 روپے لیے تھے، اور قاسم سے 5,000 روپے لیے تھے۔ تو 5 اور 4 9 ہو گئے، 9 اور 6,000 جو ہے 15,000 روپے ہو گئے۔ یعنی جو مجموعی قرض ہے اس کو یہاں لکھیں گے 15,000 روپے، اور اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے صرف 6,000 روپے، یہ ہے ترکہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اس نے قرض لیا تھا 6,000 4,000 اور 5,000،
جو کل ملا کر 15,000 ہو گئے، اور اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے صرف 6,000، تب ہم کو یہی 6,000 ان لوگوں کو ان کے ترکوں کے، ان کے قرض کے حساب سے ہم کو ادا کر دینی ہے۔ تو کیسا ہم حساب کرتے ہیں؟ تو جس طرح ہم ترکہ تقسیم کر رہے تھے وارثین میں، ویسے ہی یہاں بھی کریں گے۔ 6,000 کو 6,000 سے انٹو ملٹیپلائی کر کے 15,000 سے اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دونوں کٹ جاتے ہیں، یہ تین صفر چلے گئے۔ اس کے بعد دیکھیے 15 1 زا 15 4 زا 60، یہ 2 صفر اوپر آ گئے۔ اس کے بعد یہاں 6 بچا ہوا ہے، 400 انٹو 6 2400۔ تو خالد کو اس کا جو قرض تھا 6,000 روپے، اس میں سے کتنا ملا؟ 2400۔ اس کے بعد 6,000 کو یہاں 4,000 سے، پھر جو ہے 15,000 سے اس کو تقسیم کریں گے۔ تو پہلے جو ہے یہ سب نکل گئے، یہ 2 کٹ ہو گئے، پھر 15 ایک بار، 15 4 بار، یہ 2 صفر اوپر آ گئے۔ 400 انٹو 4 کتنا ہوتا ہے؟ 1600۔ تو حامد کو کتنا ملا؟ 1600۔ اسی طرح 6,000 انٹو 5,000 ڈیوائڈیڈ بائی، یہ 3 صفر یہاں نکل برابر ہو گئے۔ 15 1 زا 15 2 زا، یہ 15 2 نہیں، 15 4 زا، یہ 2 صفر ادھر آ گئے۔ 400 انٹو 5 2,000 روپیز ہوتے۔ تو اس قاسم کو کتنا ملا؟ 2,000 روپیز۔ تو 2,000 پھر 2,400 1,600، تو ملا کر 6,000 روپے۔ تو ہر ایک کو ان کے قرض کے تناسب سے ترکے میں سے ہم نے دے دیے، یعنی چھوڑا تھا قرض 15,000 روپے، ترکہ صرف 6,000 روپے تھے، تو لوگوں کے جو قرض ہیں اسی حساب سے جو ہے یہاں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ میت کے مد کھینچنے کے بعد ہر وارثین کی جگہ ان قرض خواہوں کے نام لکھ لیں، ان کا جو قرض ہے وہ لکھ لیں گے، اور مجموعی قرض رائٹ سائڈ میں لکھیں گے، اور جو میت نے ترکہ چھوڑا ہے اس کو یہاں ہر وارث کے ترکے کو قرض سے ضرب دے کر ملٹیپلائی کر کے جو مجموعی قرض ہے اس سے ہم ڈیوائڈ کر لیں گے۔ تو آسانی سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے کسی عورت کا انتقال ہوا، اس کے جو وارثین تھے، زینب، اس نے جو ہے اس نے 8,000 روپے لیے تھے۔ عائشہ، اس نے 6,000 روپے لیے تھے، اور صفیہ، اس نے 4,000 روپے لیے تھے، اور ختیجہ، اس نے 2,000 روپے، اس عورت نے ختیجہ سے 2,000 روپے لیے تھے۔ تو مجموع کتنے ہوئے؟ 2,000 4,000 6 12، اور 12 8 20,000 روپے۔ اور ترکہ کتنا ہے؟ اس نے جو چھوڑا ہے وہ صرف 8,000 روپے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ 8,000 کو 8,000 سے ملٹیپلائی کر کے اسے ڈیوائڈ کر لینا، ڈیوائڈیڈ بائی 20,000۔ تو یہاں بھی ویسے ہی یہ 3 یہاں 3 یہ کر دیں گے، 21 زا 24 زا، 400 انٹو 8 3,200۔
ان کو کتنا ملا 3200، اور 8000 کا آدھا جو ہے 4000 ہوا، تو اس کا آدھا 3200 کا 6600، اور اس کا آدھا 2000 ہوا، ان کو 800۔ اب معلوم کرنا ہے ہم کو یہ کہ انٹو 6000 ڈیوائڈیڈ 20000، تو یہ 3 ہم نے نکال دیے، 21 × 20 4 400 400 × 6 2400، تو کتنا ملا ان کو 2400، اور سارے ہم نے جمع کیے، ایڈیشن ایڈ کر لیے، تو کل 8000 بچ گئے، مل گئے۔ تو اس نے چھوڑا تھا ترکہ کم اور قرض زیادہ، تو اب ایسی صورت میں ہم کو، اور قرض جن سے لیا تھا وہ کئی افراد تھے، تو ان کے قرض کے تناسب سے ہم نے یہاں ترکہ بانٹ دیا ہے۔ 8000 والے کو ہم نے 3200 دیے 8000 میں سے، 6000 والوں کو 2400 دے دیا، 4000 والوں کو 1600، اور 2000 والوں کو ہم نے 800 دے دیے۔ اگر ہم ایسا کریں کہ 8000 والے کو کا ترکہ ہے تو 8000 والے کو پورا دے دے تو ظلم ہو جائے گا، بقیہ 3 محروم ہو جائیں گے۔ یا ہم نے عائشہ اور ختیجہ کو 6000 اور 2000 دے دیا تو صفیہ اور زینب محروم ہو جائیں گی، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم کو یہ صورت اپنانی ہوگی کہ یہی ترکہ جو بچا ہے وہ جو باقی جو لوگ ہیں ان تمام میں ہم کو بانٹ دیں گے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ بھی بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔